کی آواز آئی یا ابا بکر ارفع راسک، اللہ کی آواز ہے ابو بکر سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ اور سنو، تم نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے۔ ہم مردے کو زندہ کیا، ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک نام ہے، اور جوان صحابی ہے۔ یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے۔ اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ بنا دیا ہے۔ بولو قبر کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے تو میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان، بالکل جوان، بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا، خیر ہو گیا، معاملہ ختم، بولو معاملہ ختم۔ اب سارے صحابہ واپس آ رہے، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے، جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا، اس سے کہ اکلوتا بیٹا، بیٹے کا نام مالک، بولو بیٹے کا نام مالک، اور اکلوتا بیٹا، ماں کھڑی ہے، بیچاری بوڑھی ماں لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے، اور ہر آنے والے کو پوچھتی ہے اینا ابنی مالک، او میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں ایسا دیوار کا ٹیک لگا کے ایسا رو کے پوچھتی ہے کہ ہر صحابی گھبراتا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کہیں یہ بوڑھی اماں کی جان نہ چلی جائے، میں بوڑھی اماں کو جان نہ چلی جائے۔ اب سننا میرے دوستوں، سننے جیسی بات، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ بوڑھی اماں وہاں بولو ساتھ میں بوڑھی اماں کھڑی ہے، لکڑی کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، لیکن بتاؤ بھائی بیٹا آئے گا؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا بیٹا آئے گا؟ بیٹا تو شہید ہو گیا، اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا، ارے وہ بیٹا کیسا آئے گا؟ لیکن وہ بوڑھی اماں دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی، آئی نا ابنی، میرا بیٹا کہاں؟ اب وہ صحابہ کرام آ رہے، اب جب وہ بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے، کہو سبحان اللہ، کون آ رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور بیچاری بوڑھی اماں کرے تو کیا کرے، وہ لکڑی کا سہارا لیا، دیکھو بوڑھی اماں نے لکڑی کا سہارا لیا، اور دھیرے دھیرے وہ بوڑھی اماں لکڑی لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور جا کر کہا اللہ کے رسول آئی نا ابنی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک، میرا اکلوتا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے اتنی بڑی داستان سنا دی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا مالک کہاں ہے؟ ارے وہ رات کو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ارے میں تو بوڑھی ماں، وہ مجھے پانی بھر کے لا کے پلاتا تھا، ارے وہ رات کو میرے سر میں تیل رکھتا تھا، ارے وہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی سہارا نہیں، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا، اور وہی مجھے کھلاوے پلاوے پہناوے، وہی کماوے، اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم کہ ہم نے تو قبر میں اتارا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے، بے قرار ہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے وہ بوڑھی اماں ادھر سے ادھر تڑپ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے، پیچھے کون آ رہے؟ ان کو پوچھ لو۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب وہ بوڑھی اماں انتظار کرتی کون آئے گا؟
حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے. اب وہ بری اماں ایسے ہی کھڑی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی اور روئے جا رہی ہو, معلوم نہیں کب سے بیچاری بری ماں رو رہی ہے. اور ماں کا رونا بھی بڑا عجیب رونا ہوتا ہے. بولو ماں کا رونا بڑا عجیب رونا ہو رہا. ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, پھر ماں کچھ نہیں, ہمارے نزدیک ماں کچھ نہیں. میرے دوستوں, ماں کے نزدیک بچہ وہی ہوتا ہے. وہ جب دودھ پیتا ہے تو بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے, ارے وہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے بچوں میں محبت کو کم نہیں کرتی, لیکن بیٹا وہ ہے جو شادی کے بعد ماں کی محبت کو کہیں پیچھے جا کے پھینک دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ ماں کو دھمکی دیتا ہے, ماں کو دھمکی دیتا نکل جا, ماں کو گالیاں دیتا ہے, ماں کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہے. میرے دوستو, اللہ ہم سب کو دیکھو اس میں بات کہتا ہوں, بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میرے پیارو. اگر ہم ایسا کرتے نہیں کرتے تو الحمدللہ, لیکن اگر ہم ماں کے ساتھ ایسا کرتے, اگر ہم اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال نکال کے ڈراتے ہیں, اگر ہم ماں کو دھکا دیتے ہیں, اگر ہم ماں کو گالیاں بکتے ہیں, اور اگر ہم اپنی ماں کو گھر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں, میرے دوستو یاد رکھنا, موت کسی کو چھوڑتی نہیں. لیکن جو بیٹا اس حال میں زندگی گزارے کہ ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس سے ڈرتی ہے, ڈر ہے, اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. حدیث میں صاف لکھا ہے, اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب. میرے دوستو, یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں, اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. وہ تو یہاں جو ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا, تو ماں کو معلوم ہوگا کہ ماں کے کلیجے میں کیسا دکھتا ہے جب بیٹا نظر نہیں آتا. اب وہ بوڑھی ماں ہے اور بیٹا ایک ہی, بولو بیٹے کا نام مالک, بیٹا ایک ہی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, جواب یہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے, ابو بکر کو پوچھ لو. اب وہ بوڑھی ماں انتظار کرتی, بوڑھی ماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے, بس وہ بوڑھی ماں ایسے بے چین ہو کر گئی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا, ابو بکر اے نہیں ابن مالک, بتاؤ میرا بیٹا مالک کا. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے بھائی, حضرت ابو بکر کو پوری داستان معلوم ہے, لیکن وہ بوڑھی ماں نے کہنا شروع کیا, میرا اکلوتا بیٹا, ارے میرا لخت جگر تھا, ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا, ارے میں اس سے بہت پیار کرتی تھی, ارے میرا نور نظر تھا, ارے وہ رات کو میرے لیے بستر بچھاتا تھا, وہ میرے لیے کھانا لاتا تھا, وہ میرے لیے پانی لاتا تھا, وہ ماں نے اتنا کہا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم, کیا جواب دیا, تو بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تو میرے سے کیوں پوچھ رہی, اللہ کے رسول سے پوچھ لینا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, کس سے پوچھ لے, اللہ. تو وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی, بھائی غصے ہوئی جاوے, وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی, یہ کیا معاملہ, اللہ کے رسول کو میں نے پوچھا تو کہا کہ کس سے پوچھو, حضرت ابو بکر سے پوچھو, اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو. تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو, اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو. وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے. بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا, کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا, اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے, لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی, اس کی کیسے تڑپ رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم, اے بوڑھی اماں کھڑی رہے, تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے, بولو تیرا بیٹا, بس اتنا تو کہہ دیا. بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی, بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا, وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا, حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا, ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا, جھوٹ بولا. بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں نے, بھائی صاحب بولو نا, جھوٹ ہی تھا نا, ہاں میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے. حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے, اللہ تو نے مجھے صدیق کہا, تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا, لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا. اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا. بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون, ابو بکر. قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا, نام نہیں لیا, لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا, بولو صدیق. ساتھ میں بولو نا, کیا کہا,
صدیق، اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق، سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے۔ اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا، اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے، روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے۔ اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا، تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا کہ میرا بیٹا پیچھے آ رہا۔ حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے، سجدے میں رو رہے۔ آواز آئی، کچھ لوگ آواز کر رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بھائی سجدے سے اٹھایا، یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے۔ حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، سننا، حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، مسجد کے باہر گئے۔ جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، میرے مانوی والوں سنو، حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ بھائی وہ ماں آ رہی ہے، وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بڑی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے، اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا، ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے، یہ واپس کیسے آ رہے؟ میرے دوستو، اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا اور میں دعا کرتا تھا نا، اس لیے ایسا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا، حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے، یہ تو شہید ہو گئے تھے، حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے، اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا، اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا، لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا، ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، سننا، حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے ہیں، غیب سے اللہ کی آواز آئی، بولو غیب سے کس کی آواز آئی؟ کس کی آواز؟ اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی، یا ابا بکر ان فراتک، اللہ کی آواز ہے ابو بکر سر اٹھاؤ اور سنو، تم نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے۔ ہم مردے کو زندہ کیا، ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے۔ میرے پیاروں، کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا۔ آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی، 500 اونلی 500 روپیز، مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی۔ میں گیا ان کے پاس، بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا، کہا نہیں میرے پاس نہیں۔ اشرف بھائی تم دے دو نا، کہا میرے پاس بھی نہیں۔ ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا۔ نہیں، گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم؟ بیوی کو کیا بولوں گا؟ ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے، ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا۔ یہ کہاں اپن مانڈوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار۔ میرے دوستوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا۔ اللہ کہتا مجھ سے مانگا، اگر تو نے 2 رکعت پڑھ لی ہوتی، وضو کیا ہوتا، 2 رکعت پڑھی ہوتی، مجھ سے مانگا ہوتا، اللہ کہتا میں کسی کے دل میں بھی ڈالتا، کوئی تجھے ذلیل نہ کرتا۔ اللہ